آج کی ہماری بہت ہی اچھی کہانی ہے جس کا نام ہے بددعا۔ چاچا چمن محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر کوئی مہمان چلا جائے تو رسمی گفتگو کی بات پوچھتے ہیں کہ چائے تو نہیں پیئیں گے؟ نہ، کیونکہ چائے بہت نقصان دہ ہے۔ ہاں، شربت تھوڑا گرم ہے، چلے گا کیا؟ کیک بسکٹ والی دکان بھی ابھی بند ہے۔ کیا کروں، سموسے والے تو ابھی تیل گرم کر رہا ہے، ابھی کافی وقت لگے گا، آپ کہاں اتنی دیر بیٹھ پاؤ گے؟ بیچارہ مہمان یہ سن کر شرمندہ ہو جاتا۔ ایک دن دوپہر کو کسی فقیر نے ان کے گھر پر دروازہ کھٹکھٹایا۔ چاچا چمن نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا، کون ہے؟ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کرو، مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے پاس سبزی ہے، روٹی خرید لوں گا اور کھا لوں گا۔ چاچا چمن نے بولا، جاؤ جاؤ، دفع ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پیسے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے بھکاری آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ چاچا چمن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائی۔ فقیر مایوس ہو گیا، آخر اس کی زبان سے بددعا نکل ہی گئی، یا اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے، تو بھی کچھ نہ کھا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد چاچا چمن کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ تڑپ اٹھے۔ گھر والے ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں چاچا چمن کے مختلف ٹیسٹ ہوئے، آخر پیٹ کا درد کا پتہ ہی چل گیا۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی کہ 15-20 دن تک ہاسپٹل میں ہی رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج کیا جا سکے۔ ہاسپٹل سے جب گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈھال تھے، بہت برا حال تھا، کوئی چیز ہجم نہیں ہوتی، دہی بھی کھاتے تو الٹی ہو جاتی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا کہ شاید آپ نے بد پرہیزی کی ہے، ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتا۔ دوا باقاعدگی سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سنبھلنے میں آ ہی نہیں رہی ہے، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، تھوڑا سا کھانے سے بھی الٹی ہو جاتی۔ چاچا چمن کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، ان کو موت کا خوف ہونے لگا تھا۔ سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پلاؤ کی دیگ کے پاس بیٹھے ہیں، وہ سب کو چاول بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر چاچا چمن نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلواؤ۔ چاچا چمن نے کھیرو باورچی کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ پلاؤ کی 10 کلو کی دیگ پر کتنا خرچہ آئے گا۔ باورچی نے خرچ بتایا۔ چاچا چمن نے 10 کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچ کا سن کر بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے اتوار کی دوپہر کو یہ مشکل مرحلہ طے کر لیا۔ محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریب لوگوں کو کھانا کھلایا۔ چاچا چمن اب کافی پرسکون رہنے لگے، لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا۔ کئی دن ایسے ہی بیت گئے۔ ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پر دے دو بابا۔ چاچا چمن بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بددعا دی تھی۔ چاچا چمن اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے آئے اور فوراً ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوٹل سے کئی قسم کے کھانے لانے کے لیے بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوٹل سے بہت سے آئٹم لے کر آ گئے۔ چاچا چمن اور فقیر نے پیٹ بھر کا کھانا کھایا۔ وقت فقیر بہت خوش ہوا۔ ایک ہفتہ علاج کے بعد چاچا چمن مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔